الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى لا نقول يصوم. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ کئی جمعوں میں قرآن مجید کے حوالے سے قرآن مجید کی عظمت، اس کی رفعت، اس کے مقام کو لے کر گفتگو کی گئی تھی. لیکن کچھ ایسے مواقع، کچھ ایسے دن یا کچھ ایسے مہینے ہوتے ہیں کہ اس کی مناسبت سے بھی بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور جبکہ وہ ایام یا وہ مہینے ہمارے درمیان میں ہو یا ہمارے درمیان سے گزر رہے ہو یا ہم اس درمیان سے گزر رہے ہوں، اس کے حوالے سے بھی بات کرنی ضروری ہوتی ہے کہ اس مہینے کے اندر کون سی چیزیں ہمارے لیے کرنا جائز ہیں اور کون سی چیزیں ہمارے لیے ناجائز ہیں. یہ ماہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کی کیا حیثیت ہے، اس مہینے کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اس مہینے کے اندر کون سے کام ہمیں کرنے چاہیے اور کن کاموں سے ہمیں باز رہنا چاہیے، اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا شرعی نقطۂ نظر کیا ہے، جو کام ہم کر رہے ہیں اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا ہے یا نہیں ہے. جس طرح ہم اپنے سامان کو ترازو پر تولتے ہیں، کتنے کلو کا ہے، کتنے گرام کا ہے، تبھی ہمیں حقیقت پتہ چل پاتی ہے. کوئی بھی ایسا شخص، بہت کم ہوں گے ایسے لوگ جو بغیر ناپ تول کے آپ کو کوئی سامان اٹھا کر کے دے دے اور پیسہ لے لے. پیسہ دینے والا بھی سمجھے گا کہ ہم نے زیادہ پیسہ تو نہیں دے دیا، کم سامان لے لیا، اور دینے والا بھی سوچے گا کہ پیسہ کم لیا، سامان تو میں نے زیادہ نہیں دے دیا. تو چند روپے اور چند سامان کے لیے ایک ناپ اور ایک پیمانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں. تو جو کام ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں تو شریعت یہ ہمارے لیے پیمانہ ہے. ہمارے اس کام کو شریعت طے کرے گی کہ آپ کا یہ کام درست ہے یا نہیں درست ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ہمیں قرآن کی طرف آنا پڑے گا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آنا پڑے گا، ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کا کیا طریقہ عمل رہا ہے، کیا انہوں نے کیا ہے. میرے عزیزوں اور دوستو، رجب کے مہینے کی بڑی فضیلت آئی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر روزے رکھتے تھے، حتی لا نقول لا یفطر. وہ کہتے ہیں کہ روزے مسلسل رکھتے تھے، جب تک ہم نہ کہیں یا ہم صحابہ کرام آپ کے سامنے یہ بات نہ رکھیں تب تک آپ افطار نہیں کرتے تھے. یعنی پتہ چلا 15 روزے رکھ ڈالے، 10 روزے رکھ ڈالے، 20 روزے رکھ ڈالے، تو اب کسی نے کہا کیا آپ روزے ہی رکھتے رہیں گے، تو رک گئے، افطار کرنا شروع کر دیا، مطلب روزہ بند کر دیا، کھانا پینا شروع کر دیا. یا آپ کھا پی رہے ہیں تو یہ پوچھتے کہ کیا آپ کھاتے ہی پیتے رہیں گے، اس مہینے میں روزے نہیں رکھیں گے، تو آپ روزے رکھنا بھی شروع کر دیتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل رہا ہے وہ روزہ رکھنے کا بھی ہے، روزہ نہ رکھنے کا بھی ہے. نفلی روزہ ہے، آپ رکھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب
वशाबान वबल्लिगना इला रमजान, सिर्फ रमजान की तरफ नहीं चले गए, यानी रजब और शाबान की बरकतों और खैर को मांग करके उसको हासिल करते हुए रमजान तक जाने की दुआ कर रहे हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि इस मुबारक महीने के अंदर कौन से ऐसे काम हुए हैं जिसकी बुनियाद पर इसकी फजीलत है। अव्वल तो ये है कि ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो महीनों की तादाद मुतय्यन फरमाई है वो 12 है, और 4 महीने मोहतरम है, काबिल एहतराम है, उनमें एक महीना रजब का भी है। इस एतबार से कि इस महीने में लड़ाई झगड़ा न किया जाए, जंग व जिहाद न किया जाए, और ये हुर्मत वाला महीना है। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि कुरान मजीद की ये आयत मिनहा अरबातुल हुरुम के अंदर तो ये बात कही गई है कि ये महीना एक तो जंग व जिहाद के एतबार से मना है और ये चीजें शरीयत में मंसूख कर दी गई। दूसरी बात ये है कि इस महीने के अंदर इबादत का सवाब दुगना हो जाता है। जैसे हम रमजान के ताल्लुक से जानते हैं कि फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर हो जाता है और सुन्नत का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है, 1 के 70 मिलता है। तो इस महीने में 1 के 70 की बात तो नहीं है, लेकिन युदाअफ का लफ्ज आया है, दुगना का लफ्ज आया है, अज़आफ और मुज़ाअफ, दुगना कई गुना करके जो है उसका सवाब अता किया जाता है। और इस मुबारक महीने की एक तारीख है, बड़े अजीम अजीम काम इस माह रजब के अंदर हुए हैं। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज पर बुलाया था तो इसी रजब के महीने के अंदर बुलाया था, और मेराज बुला करके जो नमाज की फर्जियत हुई वो मेराज में बुला करके हुई थी। तो जाना आपका रजब के महीने में हुआ था, वाक़या मेराज रजब के महीने में पेश आया, तो नमाज की फर्जियत का जो वाक़या हुआ वो भी रजब के महीने में पेश आया। तहवीर किबला का मामला भी रजब के महीने के अंदर पेश आया। तहवीर किबला कहते हैं कि पहले आप मस्जिद अक्सा की तरफ जो है रुक करके नमाज पढ़ते थे, उसके बाद आपकी चाहत ये थी कि खाने काबा किबला हो जाए, आपकी आरज़ू थी आसमान की तरफ निगाह उठा कर आप देखा भी करते थे। चंद महीनों के बाद ये फैसला आया और नमाज के अंदर ये फैसला आया कि आप अपने रुख को खाने काबा की तरफ कर लीजिए। तो ये मामला भी इसी माह रजब के अंदर पेश आया, नमाज की फर्जियत का मामला भी माह रजब के अंदर पेश आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज पर जाना भी इसी महीने के अंदर पेश आया। और भी इसके अलावा पहली सदी हिजरी के दूसरी हिजरी के रजब के महीने के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आपने मिस्र और अस्कंदरिया के बादशाह मकूकस टिप्टी नामी बादशाह को जब आपने खत लिखा, इस्लाम की दावत पर उसने आमादा किया, तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसने रिप्लाई किया और जवाब दिया, और उस जवाब के नतीजे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ तहाइफ भी भेजे, जिनमें 2 बांदियां थी और एक बांदी का नाम मारिया किब्तिया था, और उस मारिया किब्तिया नामी जो बांदी थी उससे हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साहबजादे वो हजरत इब्राहिम पैदा हुए। ये रजब के महीने के अंदर ही ये तमाम बातें हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 30 मिस्री लिबास उम्दा उन्होंने भेजा, खच्चर भेजा, सुरमेदानी भेजा, खुशबू भेजा। वो लोग गैर मुस्लिम थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इस्लाम लाने की दावत दी। इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी शख्सियात हुई हैं जिनके हम नाम से वाकिफ नहीं, अगर उनके नाम से वाकिफ हो जाए तो उनके कारनामे से भी हमको वाकिफ होना चाहिए। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह हदीस की कई बड़ी किताबें हैं, सियाह सित्ता 6 बड़ी किताबों का नाम है, उसमें एक किताब मुस्लिम शरीफ कहलाती है। तो मुस्लिम शरीफ इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह का इंतकाल और इस दुनिया से जाना भी 261 हिजरी रजब के महीने के अंदर हुआ। ये वाकया भी इसी महीने के अंदर पेश आया। इमाम तिर्मिजी शरीफ एक किताब है जो 6 किताबों में आती है। इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैह का भी जाना 280 हिजरी रजब के महीने में ही हुआ। 259 हिजरी रजब के महीने में मुहद्दिस वक्त हज्जाज बिन शायर उनका भी इस दुनिया से जाना इसी रजब के महीने के अंदर हुआ। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह
جن کے مسائل، جن کے قرآن و حدیث سے نکالے گئے مسائل پر پورے ہندوستان اور جو ہے ایشیائی ممالک پہ ان کے مسائل کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، ان کا بھی جانا اسی رجب کے مہینے کے اندر ہوا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا 1225 ہجری ماہ رجب کے اندر جانا اس دنیا سے ہوا، اسی رجب کے مہینے کے اندر ہوا۔ خواجہ معین الدین کا نام تو لیں گے، ان سے عقیدت تو رکھیں گے، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کب دنیا سے گئے۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا جانا بھی اسی رجب کے مہینے کے اندر ہوا۔ سعد بن عبادہ صحابی رسول، ان کا جانا بھی دنیا سے اسی مہینے کے اندر ہوا۔ عبداللہ بن سلام کا جانا بھی اسی مہینے کے اندر ہوا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اسی مہینے کے اندر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مہینے کے اندر کیا، اور بذات خود آپ نے خطبہ پڑھایا۔ لیکن جہالت کی بنیاد پر، ناواقفیت کی بنیاد پر، علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہم بہت سے ایسے کام اس مہینے کے اندر کر جاتے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس مہینے کو مبارک سمجھنا چاہیے، جو ایام ملے روزے کو گزارنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کو گزارنا چاہیے۔ بھائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا الی رمضان، جب یہاں سے تیاری کریں گے تو جا کر کے رمضان جب آئے گا تو پھر ایک الگ ایکٹیویٹی ہوگی، الگ شوق ہوگا، جذبہ ہوگا عبادت کرنے کا۔ لیکن جب پہلے سے ہی مردہ رہیں گے اور جب وہ ایام ہم کو ملیں گے تو وہ مردگی جو 11 مہینے سے ہمارے جسم پر مسلط اور چھائی ہوئی ہے وہ ان ایام کے اندر بھی چھائی رہے۔ 22 رجب کے اندر بہت سی ایسی رسومات جس کو ہم اور آپ نے ایجاد کر رکھی ہے، جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایک رسم کوڑے کی بھی ہے، اس کا کوئی سیرا نہیں ہے کہ کہاں سے یہ ایجاد ہوئی اور اس کی کوئی بنیادی حیثیت ہو، بس چلی آ رہی ہے۔ وہ مہینہ آتا ہے تو ان ایام کی ہمیں فکر رہتی ہے، ہمارے گھر کی خواتین کو فکر رہتی ہے، اور 22 رجب کو کوڑے خوب بنائے جاتے ہیں، کوڑے بھرے جاتے ہیں۔ کیا اس کی حیثیت ہے؟ ایک غلط روایت کا سہارا لے کر کے، اس غلط اور من غلط روایت کا سہارا لے کر کے یہ بات عام کی جاتی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے مدینہ منورہ میں ایک لکڑہارے کی بیوی نے یہ سنا تھا کہ 22 رجب کو جو کوڑے بھرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو پورا کرے گا، اور میری یہ بات مسلم ہے، اگر کوئی نہیں مانے گا تو اس کا نقصان ہوگا، اس کا گریبان پکڑا جائے گا۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ جب اس نے یہ بات کہی اور اس کی بیوی نے یہ بات جو ہے مانی، اس نے یہ کام کیا، تو اس کا شوہر مالدار ہو کر کے گھر واپس آیا، بہت سی دولت اس کو مل گئی۔ اور اسی موقع پر ایک وزیر اور ایک بادشاہ نے بات نہیں مانی تو اس کی وزارت چلی گئی۔ جب اس کے گھر کے لوگوں نے بھی اس بات پر عمل کیا تو اس کی وزارت واپس آ گئی، اس کی بادشاہت واپس آ گئی۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت نہ تو اس رجب کے مہینے میں ہوئی 22 رجب کو، اور نہ ان کی وفات اس 22 رجب کو ہوئی۔ پھر کس بنیاد پر 22 رجب کو مسلمان اپنے گھروں کے اندر ان کی خواتین، گھر کی خواتین پاک صاف ہو کر کے، نہا دھو کر کے، باوضو ہو کر کے کوڑے بھرے جاتے ہیں اور کچھ ایسی منظور عبارتیں پڑھی جاتی ہیں جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں؟ یہ چیز آئی کہاں سے؟ جب امام جعفر صادق کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے، اس کی کوئی سند نہیں ملتی، نہ ان کی پیدائش 22 کو ہے، نہ ان کی وفات 22 کو ہے، تو پھر یہ کس خوشی میں ہوتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے، اور یہ شیعوں کی ایجاد کردہ ایک رسم ہے جو ادھر سے جو ہے گھومتے گھامتے ہمارے یہاں آ گئی اور ہم اس کے اوپر عمل کرنے لگے۔ انشاءاللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اب 22 رجب جب آئے گا، اگر اس کے ارد گرد جمعہ ہوگا تو بڑی تفصیلی گفتگو اس کے اوپر بیان ہوگا۔ 1906 عیسوی کے اندر آپ کے یوپی کے رامپور میں یہ رسم ایجاد کی گئی، اور یہ
حوالے یہ دیے گئے کہ یہ معاملہ ہے، لیکن معاملہ یہ نہیں ہے۔ جو دشمنان صحابہ ہیں، جن کو صحابہ سے بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ خوشی مناتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ اہل سنت کا موقف نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ موقف نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں اگر یہ کام کرتے ہو تو تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنا جو ہے محاسبہ کریں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، آئے اور پوچھیں شریعت سے کیا ہمارا یہ عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس مبارک مہینے کے اندر جو کام کرنے کے ہیں وہ کام ہم نہ کریں، اور جو کام نہ کرنے کے وہ کام کر کے ہم گناہ اپنے سر مول لیں۔ تو میرے عزیز اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ جو میں نے حدیث پڑھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر روزے رکھتے تھے، اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چند نفل روزہ رکھنا چاہیے، کسی ایک دن کو خاص کر کے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسے کوئی سوچے کہ اب 27 رجب کو ہی ہم روزہ رکھیں گے، یا 22 کے آس پاس ہی ہم روزہ رکھیں گے۔ کسی ایک دن کو خاص نہیں کرنا ہے، پورا مہینہ ہے، جس دن آپ چاہیں آپ روزہ رکھ لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ مخصوص دنوں کو خاص کر کے لوگ روزہ رکھ لیتے تھے۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، ان کے گھروں کے لوگوں کو لے کر کے گھر تک پہنچتے تھے اور کہتے تھے کوئی سامان لے کر کے آؤ اور اس کو کھاؤ۔ تو جو کھا لیتا تو یہ پتہ چلتا کہ یہ روزے سے نہیں ہے، اور جو نہ کھاتا تو اس سے کہتے زبردستی کھاؤ۔ اس بنیاد پر کہتے کہ آپ نے اس دن کو خاص کیوں کر لیا، جب خاص نہیں کیا گیا ہے۔ عام دن ہے تو عام طریقے سے روزے رکھے جائیں، عام طریقے سے اس دن کو اپنایا جائے، عام طریقے سے اس کو دن کو منایا جائے، نہ کہ اس کو خاص کر لیا جائے کہ اسی خاص دن کے اندر کھانا بنایا جائے گا، اسی خاص دن کے اندر روزے رکھے جائیں گے، اسی خاص دن کے اندر عبادت کی جائے گی۔ ایک اور رسم یہ چل پڑی ہے اور یہ چلتی چلی آ رہی کہ آخری ایام میں رجب، یہ 22 رجب کے بعد جو دن بچتے ہیں 8-10 دن، اس میں جمعہ کے دن گھر کی خواتین ایک مخصوص عمل کرتی ہیں۔ وہ مخصوص عمل یہ ہے کہ میٹھی روٹیاں بنا کر کے اور اس میٹھی روٹی کے اوپر سورہ ملک 41 مرتبہ پڑھ کر کے اس چیز کو تبارک کا نام دے کر کے جو ہے میت کو ثواب پہنچانے کے لیے یا فدیہ کو تصور کر کے اس کو جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے اور بانٹا جاتا ہے۔ جو کام کرنے کے اس کو کرنا چاہیے۔ آپ یہ سوچیں، امام مسلم رحمہ اللہ بہت عظیم شخصیت تھی، حدیث کی بہت بڑی کتاب انہوں نے لکھی، ہم نے کھانا بنایا، اس کا ثواب امام مسلم کو پہنچ جائے۔ یہ کام بھی تو کیا جا سکتا ہے، امام بخاری کو پہنچ جائے، خواجہ معین الدین کو پہنچ جائے، جتنے اکابرین ہیں ان کو پہنچ جائے۔ آپ سب کا نام لے لیجئے، پوری امت کے اندر جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں آپ سب کو شامل کر لیجئے، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، سب کو ٹرانسفر ہو جائے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھے، اور آنے والا جو ہمارا اہم مہینہ رمضان کا ہے، اس مہینے کے اندر ہم کو 170 ملنا ہے۔ جب ملنے کا وقت آتا ہے تو ہم مارکیٹ میں جو ہے گھومتے رہتے ہیں، یہ فکر ہوتی ہے کہ کتنی جلدی سے ہم 4-5 دن میں ہم اس کو نپٹائیں، جسے کوئی بوجھ سر پہ لدا ہوتا ہے اتار کے پھینکنا ہے۔ اس طریقے سے ریلوے اسٹیشن پہ جو ہے کھلی ہوتا ہے، سامان لا کر کے باہر نکالتا ہے، پتہ چلا 50 کلو کا بولا ہے، لا کے فوراً لا کے پھینک دیا۔ اس طریقے سے اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم اپنی عبادتوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اس کی تیاری کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دعا کر رہے ہیں، کیا ضرورت تھی؟ آپ تو بخشائے تھے، کوئی گناہ آپ سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا، نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، کوئی گناہ ہی نہیں ہو سکتا، پھر بھی کیوں آپ دعا کر رہے ہیں؟ امت کو سکھانے کے لیے، اور امت کو یہ سبق دے گئے، سکھا گئے، درس دے گئے کہ آپ کو اسی طریقے کے اوپر چل کر کے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو بدعت و خرافات کہیں سے بھی ہمارے گھروں کے اندر آ گئی ہے وہ ختم ہو، اور ہم بالکل صاف ستھرے مسلمان ہو کر کے انبیاء کرام اور خاص کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔